السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی ہر چیز القہار کے غلبہ اور قدرت کے تحت مسخر ہے۔ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبہ اور قدرت کے تحت مسخر ہے، یعنی ہر موجود اس کے زیر تصرف اور زیر قدرت ہے، اور اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے بس اور بے اختیار ہے۔ جو القہار جل جلالہ اس سے چاہیے کروا دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر لوگ تابعدار اور مسخر ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے چہرے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر وہ غالب ہے اور تمام مخلوقات اس کی تابع فرمان ہے، اور اس کی عظمت، جلال، بڑائی، بلندی کی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز و بے بس ہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ کیا ہی پیاری تعریف کسی نے کی ہے کہ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے دبدبہ اور غلبہ کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کے جلال و عظمت و قوت کے سامنے ساری مخلوق کی قوتیں ہیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ بحوالہ النہج الاسماء 183/1۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں یا ربوبیت پر یا قدرت پر، لیکن جہاں تک یاد ہے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ایسا نہیں جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء حسنہ سے موسوم ہے، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔ بحوالہ اصلاحی خطبات 211/1۔ القہار جل جلالہ بہت غلبے والا، یہ نام مبارک قرآن کریم میں 6 مقامات پر آیا ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب جگہ واحد کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ پہلا مقام سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تو اس طرح سوال کیا کہ کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ان قیدیوں میں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یا بہتر یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے؟ یعنی مختلف انواع و اشکال کے چھوٹے بڑے دیوتا جن پر تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، ان سے لوح لگانا بہتر ہے یا اس اکیلے زبردست اللہ سے جس کو ساری مخلوق پر کھلی اختیار اور کامل تصرف و قبضہ حاصل ہے، اور جس کے آگے نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے نہ اختیار، نہ اسے کوئی بھاگ کر ہرا سکتا ہے نہ مقابلہ کر کے مغلوب کر سکتا ہے۔ خود سوچو کہ سر عبودیت میں ان میں سے کس کے سامنے جھکایا جائے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 318۔
عقلی طور پر انہیں فکرمند بنا دیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم نے بہت سے معبود الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں، ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ماتا ٹھیکتے پھرو، سونے کے بت کو بھی سجدہ کرو اور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکو اور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر کھڑے ہو اور پتھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوڑ کرو۔ یہ کیا سمجھداری ہے؟ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت سراپا بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا لازم ہے۔ میں نے اپنی بات کہہ دی، تم بھی سوچو اور غور کرو۔ بحوالہ انوار البیان 32/5۔ دوسرا مقام اسی طرح سورہ رات میں بھی القہار جل جلالہ کے ساتھ واحد کی صفت مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد کا ترجمہ ہے کہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اپنی ذات و صفات و کمال میں اکیلا ہے اور سب مخلوقات پر غالب ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 186/5۔ وہ سب پر غالب ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ مغلوب ہے، اور مغلوب خدا اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ لہٰذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے، اور وہ الوحیت میں اور ربوبیت میں متفرد اور متوحد ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔ ساری مخلوق مقہور و مغلوب ہے، اور جو مخلوق و مقہور ہو وہ خلاق و قہار جل جلالہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بحوالہ انوار البیان 107/5۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ جل جلالہ نے 3 مثالوں کے ذریعے شرک و توحید کا فرق سمجھایا ہے۔ پہلی مثال کہ اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ اپنے حوائج و مصائب میں پکارتے ہیں، وہ بوجہ عدم قدرت کی ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہو اور اس کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک اڑ کر آ جائے، اور وہ از خود اس کے منہ تک کسی طرح آنے والا نہیں۔ جس طرح ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے، اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 179/5۔ یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ عاجز کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضے میں اپنا یا دوسروں کا نفع یا ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 332۔ دوسری مثال ہے کہ آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یہ مثال ہے مشرک اور موحد کی، یعنی موحد و مشرک میں ایسا ہی فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں، اور توحید اور شرک کا مقابلہ ایسے سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے۔ تو کیا ایک اندھا جو شرک کی اندھیریوں میں پڑا ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے، جو فہم اور بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستے پر چل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری مثال کہ کیا اندھیریا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی جیسی مخلوقات اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے، کیا تمہارے دیوتاؤں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے؟ وہ تو ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اسی اکیلے زبردست اللہ کی مخلوق ہیں۔
پھر ایسی عاجز و مجبور چیزوں کو خدائی کے تخت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 333۔ اس کے بعد آخر آیت میں اللہ نے 3 صفات بیان فرما کر بہت سی پھیلی ہوئی گمراہیوں اور تمام مذاہب شرک کی جڑ کاٹ دی۔ پہلی صفت یہ کہ خالق کل شعین اللہ ہی، چھوٹی بڑی جوہر و عرض، ایجاب و سلب، خوشگوار اور ناخوشگوار سب کا خالق ہے۔ دوسری صفت الواحد کہ وہ عدداً بھی ایک ہی ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی صفات کمالیہ کے لحاظ سے بھی۔ یہ نہیں کہ اس کی شخصیت تو ایک ہو لیکن اس کے بروز اور اس کے اکنون کئی کئی ہوں۔ تیسری صفت القہار کہ وہ اپنی ساری مخلوقات پر غالب و حاکم ہے، خود اس کے اوپر کوئی ہستی یا کوئی قانون حاکم و متصرف نہیں۔ بحوالہ تفسیر ماجدی 515/1۔ تیسرا مقام فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی اس خدائے قدوس کے حضور میں جو سب سے برتر، سب پر غالب ہے، کوئی اس پر حاکم و متصرف نہیں، اور وہ عدد ذات صفات سے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا، نہ غار اور گہرائی۔ بحوالہ معارف القرآن 2835۔ چوتھا مقام کہ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، یگانہ اور قوت والا۔ یہاں سے ان لوگوں پر رد ہے جو اللہ جل جلالہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، جیسے کہ نصاریٰ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہو وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کام کے لیے چنتا، کیونکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایک اللہ کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اسی کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجے میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں، پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب مخلوق و خالق میں رشتہ محال ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا۔ علاوہ ازیں فرض کیجئے یہ چیز محال نہ ہوتی، تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا تو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب مخلوق میں سے انتخاب کی نظر ٹھہرتی تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ اپنے لیے ایک گھٹیا چیز انتخاب کرتا اور بڑھیا اولاد چن چن کر تمہیں دے دیتا؟ یعنی ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، نہ کسی چیز کی اس کو حاجت، پھر اولاد بنانا آخر کس غرض سے ہوگا؟ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 610۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ الواحد اکیلا یکتا و بے نیاز ہے، سب کے سب اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے سب کے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ وہ اکیلا ایسا غنی ہے کہ اپنی قدرت کے اعتبار سے سب پر غالب بھی ہے، سب اس کے سامنے حقیر اور جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی شان بہت اونچی ہے اس بات سے جو یہ ظالم ضد اور انکار کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر 212/3۔ پانچواں مقام کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور بغیر اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ بحوالہ الفتوحات الالہیہ 690/3۔ قرآن مجید جن بنیادی عقائد کے ماننے کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے، اس میں پہلا بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کی صفات کو اس طرح مانا جائے جس طرح کے واقعے میں وہ ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ جس کی طرف قرآن کریم دعوت دیتا ہے اور اپنی دعوت کی اصل ٹھہراتا ہے، وہ یہ کہ رسالت پیغمبری کے پورے سلسلے کو مانا جائے، چونکہ یہ سورہ صاد کا اصل مقصد ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات
اور کفار کی تردید ہے۔ خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں انما انا منذر، کہو کہ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ باقی تمہارا واسطہ جس حاکم سے پڑھنے والا ہے وہ الواحد القہار ہے، جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا، ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے، جو یکتا اور غالب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے، جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ اور ساتھ اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے کہ محدود کرے؟ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 609۔ اسم الواحد میں اشارہ ہے توحید ذاتی کی طرف اور القہار میں توحید صفاتی کی جانب۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعتاً بھی ایک اور یکتا ہے، اور چونکہ کوئی جیسا غلبہ و قوت والا نہیں، اس لیے کسی میں صلاحیت بھی اس کے شریک بننے کی نہیں۔ بحوالہ تفسیر ماجدی 918/6۔ چھٹا مقام کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا جو یہ ندا کرے گا، لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ بحوالہ قرطبی۔ اس پر تمام مخلوقات مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے کہ اللہ الواحد القہار۔ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تلذذ کی صورت میں کہیں گے، اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ میں سے بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہ جواب بھی کہ جب جواب دینے والا پہلے سور سے تباہی کے بعد کوئی نہ ہوگا، خود حق تعالی شانہ ہی دیں گے۔ بحوالہ معارف القرآن 590/7۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، شرک سے بچے اور ناگواریاں اور سختیاں برداشت کیں، مادی اسباب کو چھوڑ کر روحانی اسباب کا مضبوطی سے تھامے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اقوام عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر اپنا لیا، تو کس طرح اللہ واحد و قہار جل جلالہ نے ان کی مدد فرمائی۔ بحوالہ از اسماء حسنہ جلد اول۔